بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین پر اللہ کی جو مخلوقات ہیں ہم ان میں سب سے افضل ہیں، اور ہماری مختلف پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ ہم انسان رشتوں کی قدر کرتے ہیں، انسانوں کا احترام رکھتے ہیں، اور جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں زمین پر انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو احساسات، جذبوں، گفتگو کرنے کا طریقہ، کسی کو اچھا برا سمجھنے کی صلاحیت، کسی کو پسند اور ناپسند کرنے کا اختیار، یہ سب کچھ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان عظمتوں سے نوازا ہے کہ اسے بولنا سکھایا، سوچنا سکھایا، احساس اور مروت اور تعلق اور وفاداری، ان جذبوں کو اس کے اندر پیدا کیا، وہاں انسان کا ازلی اور ہمیشہ رہنے والا دشمن شیطان اس کے اندر اس طرح کی کچھ نہ کچھ ہلچل مچاتا رہتا ہے جس کی بنا پر وہ انسان نہ رہے بلکہ انسان کے بلند مقام سے گر کر وہ شیطان کے اس نچلے اور گرے ہوئے مقام تک پہنچ جائے۔ ناظرین اور سامعین، یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا حوالہ ایک بار نہیں 20 مرتبہ دیا گیا ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ اے لوگو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کے چکروں میں نہ آؤ اور اپنے آپ کو اس کے وار سے بچاؤ۔ ایسا دشمن جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی بارگاہ میں کائنات کے رب کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو سامنے سے، دائیں بائیں سے، پیچھے سے اور ہر طرف سے بہکانے کی اور غلط راہوں پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو اتنا واضح اعلان ہونے کے باوجود اور اتنا کھلا دشمن ہونے کے باوجود انسان شیطان کے چکروں میں آ جاتا ہے۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کے دیگر کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ انسان کی وہ پہچان جس میں عزت، احترام، رشتوں کی پہچان، گھر کے اندر ایک اچھا ماحول، معاشرے میں ایک اچھی جو پہچان ہے اس کو وہ خراب کرتا ہے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی دل اور دماغ میں وہ ایسے غلط خیال ڈالتا رہتا ہے، کبھی غلط فہمی کی شکل میں، کبھی کسی تہمت کی شکل میں، کبھی کسی حسد کی شکل میں، جس کی بنا پر اچھے خاصے قریبی رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے جس کا تعلق عرب معاشروں سے شروع ہوا، جو کہ قرآن مجید اولین انہی کو خطاب کرتا ہے اور وہیں پر نازل ہوا تھا۔ دیگر معاشروں میں بھی یہ خرابی موجود تھی، لیکن ہم قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اور اس کی روشنی میں چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قرآن عربوں کی ایک غلط عادت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عربوں میں سے کچھ جاہل اور بیوقوف لوگ کسی بھی وجہ سے اپنی خواتین پر تہمت لگانا اور ان کے بارے میں کوئی الزام لگا دینا یہ معمول کی بات سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ الزام تراشی اور تہمتیں لگانے کا عمل آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے اور غیر مسلموں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر اپنے دائیں بائیں جائزہ لیں تو ایک آدھ ایسا فرد یا ایک ایسا گھرانہ ضرور مل جائے گا جہاں اس طرح کی خرابی پیدا ہوئی، اور اگر آپ کبھی عدالتوں کا رخ کریں کہ جہاں میاں بیوی کی ناچاکی کی بنیاد پر جو مقدمات لڑے جا رہے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی
مقدمہ دائر کیا گیا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس میں میاں نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی، اور تہمت لگانے میں اسے ذرا بھی حیا اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی، اور وہ اس چیز کو کوئی بڑی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب میاں بیوی کے ان معاملات کو پورا کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے مقدمات کئی سال تک چلتے تھے، لیکن اب مختصر وقت میں بھی ہوں تو تب بھی اپنے اس مقدمے کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی میاں اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ میرا اس سے اختلاف ہے یا ہمارے درمیان ناچاکی بڑھتی چلی گئی ہے، بلکہ مختلف وکلاء کے کہنے پر یا کچھ ایسے شیاطین کے کہنے پر وہ اس پر تہمت لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ بیوی پر تہمت لگانے کو قرآن مجید کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ لعان کا لفظ لعنت سے بنا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد عورت پر تہمت لگاتا ہے اور تہمت لگانے کی صورت میں وہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مقدمہ کیسے پورا کیا جائے اور اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عدالت میں دونوں سے 4 بار قسم اٹھوائی جائے گی، اور میاں پہلے قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم کہ اس نے غلط کاری کی ہے اپنی بیوی کے بارے میں، 4 بار یہ کہنے کے بعد پھر وہ ایک بار اللہ کی لعنت دونوں پر وہ بھیجے گا، یعنی اپنے بارے میں بھی یہ کہے گا اور اپنی بیوی کے بارے میں بھی کہے گا، اور عدالت اس کے اس بیان کو سن کر کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بیوی پر ایک تہمت لگائی، پھر ان کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی جائے گی، یعنی ان کا ازدواجی تو تعلق ہے، جو رشتہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور ان کے درمیان ایک طرح کی طلاق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اسی طریقے سے پھر عورت کو بلایا جائے گا اس کے ٹہرے میں، اور عورت اگر اپنے آپ کو اس سزا سے بچانا چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے اور اپنے آپ کو اس داغ کو دھلوانا چاہتی ہے تو وہ بھی پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے گی کہ بے شک یہ شخص جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ گویا کہ اللہ کو گواہ بنا کر دونوں اپنی اپنی بات قسم کھا کے کہیں گے۔ مرد اپنی عورت پر تہمت لگاتے ہوئے خدا کو گواہ بنائے گا اور یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے ایسی کوئی غلط حرکت کی ہے، اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائے گی 4 بار قسم کھانے کے بعد 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے یعنی میں اگر جھوٹی ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور اس کے بعد وہ عدالت ان دونوں کے اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں بنیادی۔ ایک بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اور ان کا باہمی رشتہ اعتماد کا ہے، اعتبار کا ہے، اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی اب وہ اعتماد باقی نہیں رہے گا، تو جس گھر میں اعتماد نہ رہے وہاں رشتہ بھی قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ عدالت کو یہ کہا گیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق کروا دیں، یہ میاں بیوی کی صورت میں ایک اچھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عرب معاشرے میں
ایک اور جہالت والا کام ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ عورت کے اس کی عمر کے بڑھنے کی وجہ سے، اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے، یا باہمی کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے، اپنے منہ سے بس ایسی بات کہہ دیتا تھا کہ یہ عورت اب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میرا ان سے جو میاں کا تعلق ہے اور میاں بیوی کا ہمارا جو تعلق ہے اب وہ قائم نہیں رہے گا، اب یہ مجھ پر اسی طرح حرام ہو گئی کہ جس طرح کوئی محرم رشتہ دار حرام ہوا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر عجیب و غریب قسم کے جملے وہ اپنی زبان سے ادا کر دیا کرتے تھے، چاہے کسی غضب کے حالت میں، غصے کے عالم میں، یا کہیں دوستوں میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات چل نکلی اور اس نے اسی جوش میں آ کر ایسی کوئی بات کہہ دی کہ یہ عورت میرے لیے اب ایسی ہے کہ جیسے میری ماں، یا جیسے میری بیٹی، یا جیسے میری بہن، یا اپنے کسی محرم خاتون کے حوالے سے وہ اس بات کا ذکر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ قرآن مجید میں تعلیمات دی گئیں۔ اس میں پہلا حصہ تو یہ بتایا گیا کہ جو رشتہ میاں بیوی کا ہے یہ رشتہ باقاعدہ قبول کیا گیا ہے، اس کی شرائط کو طے کیا گیا ہے، اس میں ایجاب و قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے اس رشتے کو قائم کیا گیا ہے۔ لیکن جو محرم رشتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے خون کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں، اس لیے ماں، بیٹی، بہن اور اس طرح سے دیگر رشتے جو ہیں وہ قطعی طور پر بیوی کی طرح نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی والی بات اور جہالت والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی میاں کہے کہ میری بیوی میرے لیے پشت مادر کی طرح ہے اور پھر اسے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اسلام ایسا کہنے کو گناہ قرار دیتا ہے، اور یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں، بیٹی، بہن کی طرح قرار دے یا کسی محرم خاتون کی طرح۔ سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلک توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کریں، یعنی ویسے تو غصے میں آ کے اس نے یہ کہہ دیا لیکن بعد میں خیال آیا کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کیا، اور پھر وہ میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ دوبارہ اپنے تعلق قائم کرنے سے پہلے تمہیں اس گناہ کی ایک سزا بھگتنا پڑے گی، اور سزا کیا ہے کہ یا تو تم ایک غلام آزاد کرو، جو زمانے میں ایک معمول سی بات ہوا کرتی تھی، اور فرمایا کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے اور تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بالکل خبردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، یعنی وہ خبر رکھتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ جس کو کوئی غلام نہ ملے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی باندھی غلام نہیں ہے جسے وہ آزاد کر سکتا ہو، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے آدمی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ایک اذیت کی بات ہے اور ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ تم نے بہت غلط بات کہی تھی، اب اس غلط بات کا خمیازہ تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا کہ 2 مہینے کے مسلسل تمہیں روزے رکھنا پڑیں گے۔ فقہاء اس کی تفسیر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے کی گنتی وہ شمار میں رکھی جائے گی، یعنی بہت زیادہ یہ اذیت والا ایک طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری بات اس میں شامل کی گئی کہ اگر کوئی شخص 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا یعنی دردناک عذاب ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت رشتوں کے تقدس کو کس طرح محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص باہم میاں بیوی کی صورت میں ایک رشتے میں اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، ویسے تو ہر انسان کی عزت کرنی ہے، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، لیکن خاص طور پر میاں بیوی کا یہ جو مقدس رشتہ ہے، اس میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ اس لیے ان کے درمیان میں جو تھوڑی بہت ناچاکی کسی کی وجہ سے ہو جائے تو اس میں کوئی گالم گلوچ اس کی اجازت نہیں ہے، تہمتیں لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس جملے کی بنا پر یہ مقدس رشتہ کسی کھٹائی میں پڑ جائے یا اس میں کوئی خرابی کا ظہور ہو جائے۔ اس لیے اپنے باہم رشتوں کو نبھانے کے لیے ان تمام اخلاقی آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور ہر مقدس رشتے میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔